لوگوں کے سامنے آتی رہی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو علم مدینہ منورہ سے چلا، یہ چلتے چلتے سیریا پہنچا، عراق پہنچا، ایران پہنچا، ترکستان پہنچا، خراسان پہنچا، چائنا پہنچا۔ دوسری طرف وہ سیریا سے بڑھتے ہوئے پیلسٹائن پہنچا، ایجپٹ پہنچا، تیونسیا پہنچا، الجیریا پہنچا، مراکو پہنچا، اسپین پہنچا۔ پوری دنیا میں علم کے قافلے بڑھتے چلے گئے، تہذیب کے علمبردار بڑھتے چلے گئے، تمدن میں نئے شگوفے کھلانے والے آگے بڑھتے چلے گئے۔ جاہل دنیا کو علم ملا، جاہلیت کی ظلمتوں میں پڑی ہوئی دنیا کو روشنی ملی، اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ علم کسے کہتے ہیں، تحقیق کسے کہتے ہیں۔ اور دنیا نے یہ دیکھا کہ محققین تفسیر کے ہوں یا حدیث کے، فقہ کے ہوں یا افتاء کے، محققین طب سے متعلق ہوں یا طبیعیات کے، کیمیاویات کے محقق ہوں یا فلکیات کے، کیمیاویات کے محقق ہوں یا فلکیات کے، نباتات کے محقق ہوں یا حیوانات کے، زمین کی تہوں اور معدنیات کے محقق ہوں یا سمندروں اور دریاؤں اور ان کے حیوانات کے، وہ سب مسلمان تھے، وہ سب مسلمان تھے۔ پوری دنیا میں علم کے قافلہ سالار مسلمان تھے، اور وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی بنیاد پر علم پڑھا رہے تھے، ادارے قائم کر رہے تھے۔ ان کی یونیورسٹیز میں اقرأ بسم ربک الذی خلق بنیاد کی حیثیت حاصل تھی۔ اس لیے کوئی دوئی نہیں تھی، کوئی شرک نہیں تھا، ثنویت نہیں تھی، ٹکراؤ نہیں تھا، لادینیت نہیں تھی، دنیا داری اور دین داری کے درمیان کوئی خلیج نہیں تھی، اتحاد تھا، وحدت تھی، توحید تھی۔ اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ دنیا باہم دیگر ملی ہوئی تھی، انسانیت ایک دوسرے کا خیال کرتی تھی، اور پوری انسانی سوسائٹی ایک کوآپریٹو سوسائٹی کی حیثیت رکھتی تھی۔ نہ مشرقی کا فرق، نہ مغربی کا، نہ یورپین کا، نہ ایشین کا، نہ لوگوں کو ان کے بر اعظموں نے جدا کیا تھا، نہ رنگوں نے، نہ جغرافیائی حدوں نے، نہ نسلوں نے۔ سارے انسان یہ سمجھ کے چل رہے تھے کہ رب ایک، باپ ایک، ماں ایک، اور اسی وحدت کے رشتے میں ہم کو پرویا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے چیزوں کو وجود عطا فرمایا، جب ان کی تحقیق میں لگو تو سجدہ اس کو کرو جس نے پیدا فرمایا۔ ذرے سے فائدہ اٹھاتے ہو، پودوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، پھلوں کو کھاتے ہو، پھولوں کو سونگھتے ہو، پانی سے سیراب ہوتے ہو، کھانے سے آسودہ ہوتے ہو، کپڑے سونگھتے ہو، پانی سے سیراب ہوتے ہو، کھانے سے آسودہ ہوتے ہو، کپڑے سے تن ڈھکتے ہو، ہواؤں کا لطف حاصل کرتے ہو، اور اس کے بعد جو خالق ہے ان تمام چیزوں کا اس کو سجدہ نہیں کرتے۔ آخر کیسا وجود ہو، آخر کیسے ہو، کتنے ناشکرے ہو، کتنے ناقدرے ہو، کیسے ناہنجار ہو، کیسے بگڑے ہو۔ شیطان نے تمہیں اغوا کر لیا ہے، ابلیس نے گروی رکھ لیا ہے، تمہاری عقل کو مات دے دی گئی ہے، تمہارے سامنے راستے مٹا دیے گئے ہیں، جو نشانات راستے کے تھے ان کو کیا کسی نے سیاہ کر دیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ اَنَّا یُؤْفَکُونَ، اَنَّا یُؤْفَکُونَ، کہاں بھٹک رہے ہیں لوگ؟ یہ وہ سبق تھا جو مسلمانوں نے دیا تو دنیا لپک لپک کر بڑھی، لاکھوں کی تعداد میں اس دین متین میں لوگ داخل ہوتے چلے گئے۔ ہندوستان میں 20-25 کروڑ مسلمانوں کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ مسلمان جو اس ملک کو آباد کیے ہوئے ہیں، اور جب بر صغیر ہند و پاک تھا تو تعداد ان کی اس سے دگنی اور تگنی تھی، جب بر صغیر ہند و پاک تھا تو تعداد ان کی اس سے دگنی اور تگنی تھی، جس کو توڑ کر حصے بکھرے کر کے انگریز نے اپنے تفریق کی پالیسی پر عمل پیرا ہونے کا ثبوت دیا۔ یہ بڑی تعداد جو آج نظر آ رہی ہے ایران سے نہیں آئی، عراق سے نہیں آئی، یہ جزیرۃ العرب سے نہیں آئی۔ آنے والے لوگ چند ہیں، اور چند لوگوں کی نسلیں، ان کے بارے میں تاریخ میں ریکارڈ ہے، فلاں خاندان سادات و فلاں خاندان صدیقی و فلاں خاندان عثمانی و فلاں خاندان علوی و فلاں خاندان آیا، اور وہ آیا تو اکا دکا لوگ آئے جن سے نسل چلی۔ باقی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج اس مذہب سے جڑے ہوئے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس کے حلقے میں داخلے کو قبول کیا، اس دین متین کو پلکوں میں سجایا، اس کو دل کے نہا خانے میں رکھا۔
اس سے محبت کی، کیونکہ یہ دین انسانوں کو آزاد کرنے آیا تھا، انہیں رفعت و بلندی دینے آیا تھا، ان کو علم سے روشناس کرنے آیا تھا۔ جب یہ تھا تو لوگ اس کی طرف کشش محسوس کرتے تھے، جیسے لوہے کے ٹکڑے مقناطیس سے چپکنے کے لیے دوڑتے ہیں بے ساختہ، ویسے بے ساختگی کے ساتھ انسان اس مقناطیس سے چپکتے چلے جا رہے تھے اور اس کے ارد گرد سمٹتے چلے جا رہے تھے۔ لیکن ہم جب شکار ہو گئے غیروں کے، ہم نے جب یہ طے کر لیا کہ ہم اللہ کی غلامی سے اور نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہونے سے دور ہٹیں گے، کنارہ کشی اختیار کریں گے، تو فتنے ابلنے لگے، مصیبتیں ہر طرف سے ہم پر ٹوٹ پڑیں، اور پھر جو نتائج آج سامنے ہیں وہ اسی کے ہیں اور کسی چیز کے نہیں۔ جس دن پھر کروٹ لی جائے گی اور دوبارہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور حضرت ربعی ابن عامر کی زبان میں آج کے رستم اور آرمی کے چیف کمانڈر سے کہیں گے، دنیا کی بڑی طاقتوں کو مخاطب کر کے یہ کہیں گے کہ اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں اٹھایا ہے، کس لیے؟ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، ہمارا کام یہ ہے کہ تمام انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے، غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی اور غلامی میں داخل کر دیں۔ ومن ضیق الدنیا الى سعتها، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی بھی وسعت عطا کریں۔ دنیا کی تنگیوں میں لوگ رہ رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، سونے کے پنجڑوں میں ہیں، قفس میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے دماغ محدود، ان کے تصورات محدود، ان کے مفادات محدود، ان کی مصلحتیں محدود، ان کی سیاست محدود، ان کا دائرہ کار محدود دماغ کے انسان اس وقت قائد اور زعیم بنے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس محدودیت نے انسانوں کے درمیان تفریقوں کی کھائیاں پیدا کر دی ہیں، خلیجیں ڈال دی ہیں، اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کے فتنہ پرور مقولے کو اس طرح استعمال کیا کہ کوئی قریہ، کوئی کوچہ، کوئی چپا باقی نہ رہنے پائے۔ وقت کے ابلیس انسانوں کے رشتے توڑ دیں، انسانوں کے درمیان دیواریں اٹھا دیں اور ان کے درمیان خلیجیں پیدا کر دیں، یہ کام وقت کے ابلیسوں کا ہے۔ اب ان ابلیسوں کے شکار کون کون ہیں یہ ظاہر ہے کہ واقعہ بتائے گا۔ اگر واقعہ اسی طرح کا ہوگا کہ امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے زبان کا استعمال ہوگا یا قلم کا، اخبار کا استعمال ہوگا یا ریڈیو کا، ٹی وی کا استعمال ہوگا یا نیٹ کا استعمال ہوگا، مسجد کے ممبر کا یا خانقاہ کے سجادے کا، اس کا استعمال کسی اسکول کے کیمپس کا ہوگا یا یونیورسٹی کے ہال کا، کہیں پر بھی اگر زبان تقسیم کے لیے بول رہی ہے تو وہ شیطنت اور ابلیسیت کی زبان ہے، جو لوگوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتی ہے اور فتنے پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اور فتنوں کے طرح طرح کے طریقے ہیں، فتنے پیدا کیے جاتے ہیں رنگوں کی بنیاد پر، کوئی بلیک ہے، کوئی کلرڈ ہے، کوئی وائٹ ہے، اور اس بنیاد پر لوگوں کے درمیان جنگیں چھیڑی گئیں، اور فتنے پیدا کیے جاتے ہیں برادری کی بنیاد پر کہ کوئی برہمن ہے، کوئی ویش ہے، کوئی کھتری ہے، کوئی شودر ہے۔ اس بنیاد پر انسانوں کو تقسیم کر کے ان کے درمیان ان کے سینوں میں کینے ڈالے جاتے ہیں، اور اسی طرح تفریق پیدا کی جاتی ہے کبھی مذہب کی بنیاد پر کہ مذہبوں میں دوریاں پیدا کر کے ایک مذہب دوسرے مذہب پر چڑھائی کرے، استحصال کرے اور کوشش کرے کہ دوسرے مذہب کو نیست و نابود کر دے۔ ظاہر ہے کہ یہ طریقہ کار کبھی اختیار کر کے مذہب کے ٹھیکیداروں، پنڈتوں، اجارہ داروں، پروہتوں اور مولویوں، صوفیوں، سجادوں کو لڑوایا جاتا ہے، اور کبھی سیاست کی اجارہ داری اور سیاست کے طریقہ کار، اس کے ہیلے اور اس کے مکر و فریب ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور کبھی مسلک کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے، اور جبہ و دستار کے ساتھ اور دین کے حوالوں، کبھی حدیث کے حوالوں کے ساتھ، اس کی نماز حنفی ہے اور اس کی شافعی اور اس کی نبوی، یہ جھوٹے فتنے پیدا کیے جاتے ہیں اور امت میں تقسیم پیدا کی جاتی ہے۔ یہ سارے فتنے اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں کہ امت کی وحدت باقی نہ رہے اور اس کی مرکزیت باقی نہ رہے، یہ امت آپس میں دست و گریباں ہو جائے۔ جو بھی کر رہا ہو، جو بھی یہ فتنے پیدا کر رہا ہو، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ امت کا سب سے بڑا دشمن، کھلا دشمن یا چھپا دشمن، نادان دوست یا دانا دوست ہے، امت وحدت کے لیے۔
اور قرآن پاک کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی، قرآن پاک میں یہی ایک آیت نہیں ہے، بے شمار مقامات قرآن پاک کے وحدت انسانی اور وحدت اسلامی اور وحدت ایمانی اور وحدت احسانی وغیرہ کے بیانات پر مشتمل ہیں۔ لیکن بڑی نمایاں آیت کریمہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب لوگ مل کر مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی سے مراد دین ہے، توحید، رسالات، آخرات، بنیادی عقائد کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے مت بناؤ، گروہ مت بناؤ، الگ الگ نام رکھ کے تقسیم مت کرو، سب کہو کہ ہم مسلمان ہیں، ایک نام بتاؤ، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تم دوسرے نام اس لیے ذکر کرتے ہو کہ اسلام کا تیا پانچا کر دو، اس میں تفریق پیدا کر دو۔ اگر تفریق کے لیے کوئی نام ہے تو وہ صنم ہے، بت ہے، جس کو توڑ دینا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر تفریق کے لیے نہیں، پہچان کے لیے ہے۔ آپ بتاتے ہیں میں الہ آباد کا ہوں، میں کہتا ہوں میں لکھنؤ کا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے فخر ہے یا آپ کو فخر و غرور ہے، بلکہ صرف پہچان کے لیے میرا وطن یہ ہے، میری پیدائش کی جگہ فلاں۔ اگر صرف اس بنیاد پر ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر بنیاد تقسیم و تفریق کی ہے تو وہ قطعاً حرام ہے اور اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث میں اتنی خوبصورت مثال دی ہے، ایسی عاقلانہ، ایسی منطقی، ایسی خوشگوار، ایسی دلنشین اور ایسی حسین مثال کہ اس پر جتنا غور کرتے چلے جائیے امت کی حیثیت آپس میں سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان والوں کی مثال آپس کی محبت میں، ہمدردی میں، رحم دلی میں، تعلق میں ایسی ہے جیسے جسم کے اعضاء کی مثال۔ جسم کے اعضاء الگ الگ جو جسم کے حصے ہیں، ہاتھ، پیر، ناک، کان وغیرہ، جو جسم کے سسٹم میں ان کی حیثیت ہے، وہی حیثیت امت کے تمام افراد کی اس دین متین کے ساتھ اور امت کے مرکز کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ کسی بھی ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بیداری، بے خوابی اور بخار اور تپش اور حرارت میں ساتھ دیتا ہے۔ بخار آتا ہے تو پورے جسم کو آتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بخار انگلی کو آیا ہوا ہے، بخار پیر میں نہیں ہے، بخار پیٹ میں نہیں، سر میں ہے صرف، یعنی کہ بخار پورے جسم پر حاوی ہوتا ہے۔ ایسی ایک پھانس لگ جاتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہاتھ یہ کہے کہ بھائی میں غیر جانبدار ہوں، نیوٹرل ہوں، یہ انگلی اس مسئلے کو بھگتے، میرا کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح یہ نہیں ہوتا، ایک معمولی پھانس کی چبھن اور اس کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے، ویسے یہ مسلمانوں تم بھی پوری امت اور ملت کو ایک جسم سمجھو۔ کسی کو چوٹ لگ جائے امریکہ یا آسٹریلیا میں یا افریقہ میں تو تمہیں ایسا لگے کہ چوٹ مجھے لگی۔ اور یہ بات حضور پاک علیہ السلام نے کہیں پر اتنی وسعت سے بیان فرمائی کہ ساری مخلوق، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا یہودی، ساری مخلوق اللہ کی فیملی ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ لہذا سب کے ساتھ معاملہ اس طرح کرو کہ بنیاد انسانیت ہو، شرافت ہو، اللہ سے تعلق ہو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہو۔ بات ابھی ہو رہی تھی، مولانا فرما رہے تھے فتوے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ فتووں کا جو طریقہ کار ہے کسی شخص سے متعلق اور کسی عمل کو دیکھ کر فوراً، یہ صحیح نہیں ہے، یہ تشدد کے بیجا مظاہرے ہیں۔ ٹھیک ہے کہیں پر کوئی فتویٰ طلب کیا جائے کسی مستفتی کی طرف سے کسی مسئلے میں
طلاق ہوئی، ایک ہوئی، 3 ہوئیں، خلا کا مسئلہ درپیش ہے، نکاح کس طرح ہوگا، جہیز کا کیا طریقہ، مہر کا کیا، ظاہر ہے کہ کوئی سوال ہوگا تو اس کا جواب ہوگا۔ سوال کا نام استفتاء ہوتا ہے، جواب کا نام فتویٰ ہوتا ہے۔ فقہ کی دنیا میں کوئی مستفتی ہوتا ہے عام آدمیوں میں سے، اور کوئی مفتی ہوتا ہے جس نے شریعت کا مطالعہ کیا ہے، فتووں کی کتابیں پڑھی ہیں، یہ اس کا کام ہے۔ لیکن دعوت کے میدان میں، تربیت کے میدان میں، سماج کے میدان میں، امت کے مجموعی میدان میں اصل بنیاد یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ہمدردی ہو، ہر انسان کی محبت ہو، ہر انسان کا احترام ہو، ہر انسان کے لیے ہدایت کی تمنا ہو، دعا ہو، طلب ہو، فکر ہو، کوشش ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے ظالم مشرکوں کے لیے تڑپتے تھے اور راتوں کو روتے تھے۔ وقت کے مشرک اور ملحد جو حضور کو ستاتے تھے، راستے میں کانٹے پھینکتے، آپ کو ڈھیلے مارتے، گالیاں بکتے، ان کے لیے رات کو روتے تھے، تڑپتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ اور اس درجے اتنا لگ لپٹ کر اللہ کے دربار میں اور گڑ گڑا کر کہ اللہ کو رحم آتا اور اللہ یہ فرماتا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، ان کے پیچھے کیا آپ اپنا کلیجہ شق کر دیں گے؟ کلیجہ شق کر دیں گے؟ آپ اپنے دل کو پھاڑ کے رکھ دیں گے؟ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ اتنا تڑپ رہے ہیں؟ یعنی اللہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے اور یہ کہنا پڑ رہا ان علیک الا البلاغ، بات پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پیچھے لگنا اور یہ سوچنا کہ ہر حالت میں یہ مسلمان ہو جائیں، یہ ذمہ داری آپ پر نہیں ڈالی گئی ہے، یہ اللہ کو کہنا پڑ رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ صفت اللہ ہی نے دی، اور یہی صفت ہے جس کو نبی نے پیدا فرمایا اپنے صحابہ میں، اور صحابہ نے پیدا کیا تابعین میں۔ وہاں یہ نہیں تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو ڈھکیلیں اور نفرت پیدا کریں اور جہنم کے راستے ہموار کریں، بلکہ جو جہنم میں گر رہا ہے اسے بھی گھسیٹ کر، سمجھا کر، بجھا کر، بہلا کر جنت کی طرف لائے۔ موضوع یہ تھا۔ اور پھر دین کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ عقائد کا ہے۔ عقائد کے حصے میں ظاہر ہے کہ مضبوطی ہونی چاہیے، اگر عقائد بھی مضبوط نہیں ہوں گے، ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا بھی کوئی خیال نہیں ہوگا، جو چاہے انکار کرے، جو چاہے پیروں سے روندے، تو پھر وہ ملک کیا، وہ ایک بھٹیار خانہ ہوگا اور تباہی کا مرکز ہوگا۔ تو لہذا ایک چیز وہ ہے جس کی حیثیت کانسٹیٹیوشنل ہے، اسلام میں عقائد کا ایک درجہ ہے، اس کو بہرحال تسلیم کرنا اور ماننا ہے۔ اس سے جو ہٹتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، کبھی کافر ہو جاتا ہے، کبھی شرک کر بیٹھتا ہے۔ لیکن جو دائرہ عمل کا ہے، عبادات کا ہے، معاملات کا ہے، معاشرت کا ہے، اس میں رنگا رنگی ہے، وسعت ہے، جو حضور پاک علیہ السلام نے خود عطا فرمائی ہے۔ اس میں کسی ایک رنگ، کسی ایک شکل پر اصرار کر کے اس طرح سمجھانا کہ بس یہی طریق حضور کا تھا، یہ لا علمی یا کم علمی یا علم کی گہرائی میں نہ اترنے کا نتیجہ ہے۔ مثلاً آج کل جو چیزیں چلتی ہیں، نماز میں ہاتھ اٹھائیں گے تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت بھی اٹھائیں گے کیا، رکوع سے اٹھتے وقت بھی اٹھائیں گے کیا، ہاتھ سینے پہ رکھیں گے یا ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے رکھیں گے، آمین زور سے کہیں گے یا دھیرے سے کہیں گے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، ان مسائل کو لے کر جو لوگ امت میں تفریق پیدا کرتے ہیں وہ اس امت میں اس تفریق کے مجرم ہو رہے ہیں جس کے پیچھے اسلام دشمن طاقتیں۔ اس لیے کہ یہ تمام وہ مسائل ہیں جن میں نبی پاک علیہ السلام نے امت کو وسعت عطا فرمائی ہے، امت کو وسعت عطا فرمائی ہے، دین میں وسعت رکھی گئی ہے، اور یہ وسعت خود حضور پاک علیہ السلام سے ثابت ہے۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں 5 وقتہ نماز پڑھتے تھے اور 10 سال تک پڑھتے رہے، ان میں کوئی ہاتھ اٹھاتا تھا، کوئی نہیں، کوئی آمین زور سے کہتا تھا، کوئی نہیں، کوئی ہاتھ اوپر باندھتا تھا، کوئی نیچے، اور کوئی کسی دوسرے پر نہ تنقید کرتا تھا، طعن و تشنیع کا تو تصور ہی نہیں۔
یہ عمل تھا، اور یہ اس لیے تھا کہ حضور نے ایسا بھی کیا تھا، اجازت دی تھی، توسع عطا فرمایا تھا. ایسے ہی جیسے نماز کے بعد کبھی آپ نے 3 مرتبہ کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اللہ اکبر کے کلمات ادا کیے اور بس اس کے بعد کھڑے ہو گئے. کبھی ایسا ہوا کہ قبلہ رخ بیٹھے ہوں، صرف اتنا کہا اللہم انت السلام ومنک السلام